کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس حق بات پر جو ہمارے سامنے دلائل کے ساتھ رکھی جاتی ہے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو بے دلیل ہوتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اس بے دلیل بات میں ہمیں دنیاوی نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر صحیح اور غلط ہمارے بالکل عین سامنے ہوتا ہے اور ہم جان بوجھ کر بحث میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جس دعوے کا ہم ساتھ دے رہے ہیں نا وہ خالی دعویٰ ہے جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر ہم لوگ ان سے جھگڑنے لگتے ہیں جو قرآن و سنت سے دلائل و حجت لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی عقل لگا کر سوچیں نا تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا ایسے میں ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، ہم اس کی نافرمانیاں کریں گے تو اس سے اس کا کیا نقصان ہوگا، الٹا ہم بھی ناشکر گزار ہو جائیں۔ اس سے اللہ پاک کا کیا بگڑے گا، بالکل کچھ نہیں بگڑے گا، جو بھی بگڑے گا ہمارا ہی بگڑے گا۔ اتنی سادہ اور آسان سی بات آخر کب تک ہمیں سمجھ آئے گی، آخر کب تک ہم شیطان کے بے دلیل وعدوں پہ اعتبار کرتے رہیں۔ اللہ پاک کلام پاک میں اسی حوالے سے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ فرمایا جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان بولے گا بے شک اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، بس میں نے وعدہ خلافی کی۔ اس آیت میں بڑے صاف لفظوں میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے شیطان کے وعدوں پر عمل نہیں کرنا، اس پر اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ یہ روز قیامت اپنے وعدوں سے مکر جائے گا، اور جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا وہ وعدہ سچا ہوگا۔